بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج بہت پیارے اور نیک اور عظیم لوگ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، ان سے ایک واسطے سے پرانا تعلق ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی، ہمارے ایک دیرینہ دوست ہیں، قاری عبدالستار صاحب۔ تو یہ ان کے دوست، تو یہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی ہمارے دوست۔ آپ مسکراتے جی؟ اچھا جی، یہ ہیں جی بھائی محمد احسان صاحب۔ تو یہ ان کا اصل تعلق تو ہے گجرانوالے سے، لیکن کچھ عرصے سے ماشاءاللہ یہاں انہوں نے اپنا کاروبار اور اپنا سب کچھ یہاں لاہور منتقل کیا۔ ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹی، 4 بیٹے حافظ بن چکے ہیں ماشاءاللہ، عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، قد بھی ان کا ماشاءاللہ اچھا ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ تعلیم بھی ان کی اچھی ہے، نماز روزے کے پابند ہیں۔ جب ان کے بیٹے حافظ ہیں، یہ ابو الحفاظ ہیں جی، یہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ ان کے بچوں کے استاد ہیں۔ اچھا 5ویں بیٹے کے، اچھا تبلیغی مرکز ابراہیم مسجد میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، 5واں بیٹا۔ اور ان کے اپنے باقی بچوں کو عالم بھی بنانا کا ارادہ ہے، اللہ پاک آسان فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ بھی سب دل سے آمین کہہ دیجئے، پتہ نہیں آپ میں سے کس بھائی بہن کی دل سے نکلی ہوئی آمین اللہ قبول فرما لے اور اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو ذات برادری ان کے مغل لوہار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کچھ تھوڑا سا جائیداد بھی ہے، اور جو ہے گاڑی بھی ہے، اور مسلک دیوبندی، پکے دیوبندی۔ اچھا یہ ان کا زرگر کا بھی کام تھا، تو آج کل انہوں نے کاروبار بدلا ہے کچھ۔ تو اچھا ان کی کچھ گھر میں اہلیہ کو کچھ مسائل ہیں، ایک عرصہ دراز سے کئی سالوں سے یہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے فی الفور یعنی شادی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جیسے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ایسے ہی نکاح کی ضرورت بھی اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ، ہر مرد کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر عمر میں اللہ پاک نے یہ لگائی ہے۔ تو اس ضرورت کے جو حلال راستے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہمارے بھائی تشریف لائے، حضرت قاری عبدالستار صاحب کے بار یعنی فون آ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ آتا ہوں، لیکن وہ مینڈکوں کو تولنے والی بات ہو رہی تھی۔ کبھی میں ایک دفعہ پہلے آپ نے رابطہ کیا، میں کہاں تھا؟ حیدرآباد تھا، پھر آپ نے فون کیا، پھر میں کہاں تھا؟ پھر وہاں بھی ایک مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے، ان کے ہاں جانا ہوا، اور ابھی پھر انہوں نے آنے کا ارادہ۔ اب قاری عبدالستار صاحب کہاں ہیں؟ اسلام آباد۔ تو اس لیے ہمارا یہی چل رہا تھا۔ تو آج پھر ماشاءاللہ ہمارے بھائی احسان صاحب نے اپنے اوپر احسان کیا اور ہمارے اوپر بھی احسان کیا، اور آگے اللہ کرے جو ان کے پاس خاتون آئیں گی ان پر بھی احسان کرتے ہوئے جلدی رشتے کے لیے آج تشریف لے ہی آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے پاس آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے محترم علماء کرام جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے اعتماد کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو بہت اچھا رشتہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم نے کہاں دینا ہے رشتہ تو اللہ کے خزانوں سے ملنا ہے، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم تو ایک ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو ہماری دل سے دعا ہے، آپ بھی دعا کر لیجئے، اللہ پاک ان کو، یہ حافظ صاحب ان کا بھی میں مسئلہ پیش کرتا ہوں ان کو، اور اس کے علاوہ اور جو دنیا بھر سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور آپ جو لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی یقیناً کسی رشتے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کے بھی مسئلے کو حل فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تو انشاءاللہ ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں آپ کے لیے بھی ہوں گی، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، سب کے ساتھ آسانی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ جس کو پہلی شادی کی ضرورت ہے اللہ پاک اس کو پہلی شادی عطا فرمائے، جس کو اللہ پاک نے استطاعت رکھی ہے مزید دوسری کرنے کی، تیسری کرنے کی یا چوتھی کرنے کی، اللہ پاک نے دیکھو جی ریکوائرمنٹ مرد کی کیا رکھی ہے اللہ نے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو اللہ پاک جانتا ہی نہیں، صرف اللہ پاک نے خود ریکوائرمنٹ رکھی ہے جی، اللہ جانتا نہیں، اللہ نے خود رکھی ہے۔ جانتے تو ہم پھر رہے ہیں نا، ہم تحقیقات کرتے پھر رہے ہیں کہ اس میں یہ کیا ہے، یہ یہاں اللہ نے یہ رکھا ہے، یہ خزانہ اللہ نے یہاں چھپایا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو خود رکھا ہے، اللہ پاک کے تو سامنے ہیں، تو ہم ابھی دریافتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک صرف جانتا نہیں، اللہ نے خود یہ مردوں میں 2-3-4 عورتوں کی خواہش رکھی ہے، اس لیے 3-4 کی اجازت دی ہے۔ اب اس اجازت کو عام کرنے کی اس دور میں شدید ضرورت ہے۔
بے انتہا ضرورت ہے. میرا چونکہ یہ شعبہ ہے، بہت ساری باتیں میں کھل کے یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ اس دور میں ضرورت کی شدت کیوں ہو گئی. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی اب ضرورت. لیکن ان حضرات نے اس کم ضرورت کے باوجود زیادہ نکاح کی، بلکہ زیادہ نکاح بھی کیے اور باندیاں بھی ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں 19 باندی. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی زیادہ شادیاں، کئی باندیاں. تو اللہ پاک نے ان کو ہر قسم کے بڑے بڑے مجاہدوں میں رکھا، لیکن شادی کے اعتبار سے اور عورتوں کے اعتبار سے خوب فراوانی عطا فرمائے. جنت میں ہر جنتی کو اللہ پاک پتہ نہیں کتنی زیادہ حوریں عطا فرمائے. ادنا درجے کے جنتی کو اللہ پاک 70 حوریں عطا فرمائے. ادنا درجے کے جنتی کو اللہ پاک 70 حوریں عطا فرمائیں گے. اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں، بڑے ایمان والے، بڑے اعمال والے، اللہ پاک ان کو پتہ نہیں کتنی زیادہ حوریں عطا فرمائیں گے. تو اللہ پاک ان حوروں کا کچھ فائدہ، ان کی کچھ جھلک اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرما رہے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو. ہم گئے افریقہ میں، وہاں پر ہر بندے کی 3-4 شادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں، خلفائے راشدین کی 4 شادیاں، اور مجموعی طور پہ 8 شادیاں بھی ہوئیں. ایک وقت میں تو 4 رہیں، ایک وقت میں 4 سے زائد. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کون سے ملک کی ایک تصویر چل رہی تھی، ایک بندہ، اس کی 38 بیویاں تھیں اور پتہ نہیں سینکڑوں بچے تھے. اب وہ بھی ہیں ایسے لوگ جو کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 3 شادیاں کوئٹہ کے ہیں، ڈاکٹر جان محمد صاحب. 3 شادیاں اور 55 بچے. تو یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا، یعنی اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، اس کو بخوشی قبول کرنا ہے. اور اس میں کسی مولویوں پر، کسی اس قسم کی چیزوں کو سامنے لانے والوں پر اعتراض نہیں کرنا. اس لیے اعتراض اللہ پہ اعتراض بنتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بنتا ہے. اگر کوئی کافر اعتراض کرے، اس کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، اس کو بتانا ہے. لیکن مسلمان ہو کر کوئی ان چیزوں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کا بھی حکم ہے نا قرآن پاک، مسلام و صلاۃ صاحب، ہاں، اللہ نے 2 سے شروع کیا ہے، 2 بھی کر سکتے، 3 بھی 4. ہاں ماشاء اللہ. بھائی احسان صاحب بھی آخر بول ہی پڑے ہیں جی کہ اللہ پاک نے 3-4 کی اجازت دی. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اچھا، آپ جو بیوی آئے گی اس کو حسن سلوک سے رکھنے کا کیا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیسے رکھیں گے آپ اس کے ساتھ؟ علیحدہ اس کو رکھیں گے، علیحدہ مقام. اچھا، علیحدہ اس کا نام نقل علیحدہ چلائیں گے. ہر چیز ہے. پہلی بیوی سے اس کا نہیں، وہ پہلی بیوی اچھا، علیحدہ رہ رہی ہے. آپ کا جو ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر آپ کا کیا مطالعہ ہے؟ آپ کا کیا جذبہ ہے؟ جو اس کے حقوق ہیں انشاءاللہ وہ پورے کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو خوش رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلا جائے. ماشاء اللہ. ہم اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کا حق نہیں دبائیں گے انشاءاللہ. اس کا حق کوشش کریں کہ اس کا حق پورا ادا ہو. ہمارا اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات، یہی ہوگی، بہت کہ ہم عظیم اپنے جذبہ. اللہ کو ناراض نہ کریں، اپنا حق اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن اس کا حق جو ہمارے پورا اوپر ادا ہے کریں. وہ انشاءاللہ پورا ادا کریں. کیونکہ آخرت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں جائیں گے، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے تیرا حق ادا کیا یا نہیں کیا. یہ پوچھیں گے تو نے لوگوں کا حق ادا کیا، تو نے لوگوں کا حق ادا کیا یا نہیں. تو اس میں یعنی ہمارا حق کوئی بات نہیں رہ جائے، لیکن لوگوں کا حق ہم ادا کرنے والے بنے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم مجرم نہ ہوں، سرخرو ہو جائیں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. دیکھو جی، جو اچھے لوگ، دیندار لوگوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، دیندار لوگوں کو یہی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہم بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو ترجیح دی جائے شادی میں. کیوں دیندار لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بیویوں کے حقوق ہر اعتبار سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو اہلیہ فوت ہو گئی، تو ان کی عمر 70 سال کے قریب ہے. ابھی ہمارے ساتھ وہ سفر میں تھے، تو تھوڑا بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے. تو دوست ہیں، تو میں نے کہا اتنی عمر ہے تو آپ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بس نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، یا اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو اب میری مدد فرما. تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے نفل پڑھتا ہوں، نفل پڑھ کے اللہ سے جب دعا مانگ کے مدد مانگ کے جاتا ہوں تو الحمدللہ تمہارا بیوی بہت خوش ہوتی ہے. تو یعنی یہ بھی ایک جو ہے نا نسخہ ہے. یعنی اللہ معاف فرمائے، ہم نے تو اسباب کی دنیا میں صرف اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں ماری جاتی. ہاں، یعنی اب یہ جو چیز ہے یہ بھی اللہ سے، یعنی دیکھو حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ جیسی چیز، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو. اب بیوی کے پاس جانا ہے، اس کو ہر اعتبار سے مطمئن کرنا، خوش کرنا ہے،
تو یہ اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے. تو کہتے ہیں میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ میں کمزور ہوں، مدد فرما. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ اتنا وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بلکہ وہ کہنے لگے بچہ ہونے والا، 70 سال کی عمر میں بچہ ہونے والا. میرے پاس ایسے بھی ہیں 75 سال کے ہیں اور ان کا بھی تیسری شادی سے بچہ ہونے والا ہے، اور چوتھی شادی کے لیے وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ہمارے انگلینڈ میں. ہاں یہ بھی اس سلسلے میں بھی ہم سے رابطہ کریں. لوگ انگلینڈ میں ہیں اور ان کا کشمیر میں بڑا شاندار مدرسہ ہے. اس مدرسے کو چلانے کی اہلیت رکھنے والی کوئی خاتون ہو تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ جو ہے بہت خوش رہیں گی مدرسے کو چلانے کی. دراصل ان کا مدرسے کا بہت لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ اور نظام ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جب میں بھیجوں تو ایسی اہلیہ میں صلاحیت ہو جو اس مدرسے کے نظام کو وہ اچھے طریقے سے چلا سکے. یعنی ان کے ہر اعتبار سے الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے. یعنی ان کی تیسری شادی جو چھوٹی عمر کی ہے 75 سال کی عمر میں، تیسری شادی سے بھی الحمدللہ بچہ ہونے والا ہے اور وہ چوتھی شادی کے متمن. اور باقی یہ حکیموں کا قول جو ہے نا، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بالکل ٹھیک قول ہے. اس لیے یعنی لیکن بشرطے کہ وہ یعنی مرد یعنی فطرت کے مطابق چل رہا ہو. اگر فطرت سے ہٹا ہوا ہے تو وہ نوجوان بھی تو ہے، اگر نوجوان بھی ہے نا فطرت سے ہٹا ہوا چل رہا ہے تو وہ جوانی میں بھی جو ہے نا وہ تباہ ہو سکتا ہے اور جوانی میں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ان بھائی کو اور جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کا اللہ پاک ہم سب کو ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.